خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات مومنین کے رزق میں برکت کے لیے بواز بلند صلوات اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ. تمام مومن بیٹھے ہو، ہر مومن ماتمی ہے، عزادار ہے. سینے دے اپنے ہاتھ مار دے ہاں تے دوسرے پریشان ہو کوئی سوال کر دیں میں سینے دے جے ہاتھ مار دے تے تکلیف کوئی نہیں ہوندی. اصل کو جواب دینے کہ تکلیف کیویں ہوئے. یہ پنجہ در حقیقت کدھر جاتا. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے میں افکار کا پنجہ. تھوڑا جو ماحول بڑا سنیا سے بولا جاتا ہے. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے میں افکار کا پنجہ. ارے 5 انگلیاں ہیں، 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. ارے اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے اور رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے. دعوت کتاب دوں گا. شہنشاہ فضائل و مسائب خطیب آل محمد محترم المقام واجب الاحترام جناب قبلہ نعمت اللہ باقری صاحب آپ دریا خان تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. اور ان کے بعد ماتم امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور نیاز امام حسین کا وسیع تر انتظام بھی ہے. تمام برادران اسلام آخر میں نیاز امام حسین لے کے جب آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کرتے دو اللہ کے کل ماں جذبہ نعرہ حیدری، عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کریم اللہ سنت الاسواب حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس رضا خانے دے بانیان اور مومنین دے مرحومین جنہوں مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا نہیں اور بالخصوص انہوں نے اس سارے ثواب واسطے مجلس ازادہ اہتمام کی تگے انہوں نے نام اعمال نجدت فرما. انہوں نے صغیر و کبیرہ گناہ تو درگزر فرما. قبول دے رحمتوں برکتوں میں نزول فرما. جوار آئمہ دی جگہ عطا فرما. جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما. سارے جوانوں یا جوانیاں محفوظ فرما. سیرت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دے وچ اخلاص نصیب فرما. ریاکاری تو محفوظ فرما. لالچ، حسد، حرص اور تکبر
حجت خدا دے ظہور اچ تعجیل فرما، اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باوال بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع، بلند صلوات۔ انتہائی محترم سامعین، میں جناب کو زیادہ دیر کوئی زحمت نہیں دے رہی، البتہ ایک گزارش ہے، اگر اس کے عمل ہو سکے تو بزرگ بے شک بیٹھے رہن تے جڑے جوان سائڈاں تے بیٹھے اگر درمیان چاون تے مجلس دا ماحول بن سکے، بلند تر صلوات پڑھو نا آل محمد، اس تو بہتر ایک صلوات پڑھو۔ میں بالکل بغیر کسی تمہید دے تساں کم و بیش 3 یا 4 منٹ ایک پوری توجہ کرو، تے میرے خیال ہے اس دے بعد جڑے 25 یا 20 منٹ میں پڑھنے وقت میں تو امید ہے کہ سمجھ لے ساں ایک بلند تر صلوات پڑھوا دیں۔ خوش نصیبی ہے تھوڑی اور میری جو اللہ نے ساکوں اس رستے دے ہوتے چلائے جندے ہادی راہبر تے رہنما یا علی نظر آنے یا علی دے معصوم بچے۔ اگر کوئی بندہ بنظر غیر جانبداری دے نال، یعنی تعصب دی نگاہ نال نہیں بلکہ انصاف دی اینک لا کے وہ دیگر مقادیم فکر دے عقائد اور نظریات کا بھی مطالعہ کرے، مکتب اہل بیت دے عقائد اور نظریات کا بھی مطالعہ کرے، وہ بندہ بڑی آسانی نال اس نتیجے تے پہنچ ویندے جو مکتب اہل بیت ایک ایسا مکتب ہے جندا ہر ایک عقیدہ تے نظریہ کہیں نہ کہیں معیار دا پابند نظر آتا ہے۔ عقیدہ توحید ہے، اس دا اپنا معیار ہے، عقیدہ نبوت ہے، اس دا اپنا معیار ہے، عقیدہ امامت و ولایت ہے، اس دا اپنا معیار ہے۔ عقیدہ توحید کا معیار بڑے سادہ جیاں لفظاں دے وچ علماء نے ذکر فرمائے، کتھائیں صفات ثبوتیہ دی شکل وچ، کتھائیں صفات سلبیہ دی شکل وچ، کتھائیں مراتب توحید دی شکل وچ۔ محترم سامعین، ساری بدبختی ہے جو اساں صرف پڑھ گندے ہیں، اساں تے سوچا کدے نہیں، اساں یہ تو پڑھ گندے بھی صفات ثبوتیہ تعداد 8 قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، حی ہے، مدرک تے مرید ہے، متکلم تے صادق ہے، اساں اس دے غور کدے نہیں کیتا جو قدیم ہے تو قدیم دا کیا مطلب، قادر ہے تو قادر دا کیا مطلب، عالم ہے تو عالم دا کیا مطلب۔ ورنہ اگر اسے دو تے غور کروں
اور جری انہاں دی وضاحت چونکہ یہ وہ صفات جڑیاں اللہ دے علاوہ کسے بھی ہور دے وچ نہیں پاتیاں ویندیاں اگر انہاں دے اوتے اساں غور کروں اور آل محمد دے دسے ہوئے فرامین دی روشنی دے وچ اساں سوچن تے سمجھن دی کوشش کروں تو وقت پتہ لگ سی جو خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے سمجھن چونکہ میں پہلے عرض کیتے بہتر تو 4 منٹ سمجھن دی بات ہے اللہ دی صفت ہے حی حی دا معنی ہے زندہ اللہ بھی زندہ ہے بندے بھی زندہ حیوانات بھی زندہ چرند پرند زندہ مچھلیاں زندہ جدا سجے سو دا وقت پتہ لگ سی اسا کیو جیاں زندہ ہیں تے کائنات دا خالق دے کو مننا سے او کیو جیاں زندہ ہے وقت پتہ لگ سی خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے اللہ دی صفت ہے متکلم دا معنی ہوتا ہے کلام کرنے والا بندے بھی کلام کریں دے اللہ بھی کلام کریں دے لیکن سوچن دے بعد پتہ لگ سی جو جرا متکلم اسا کائنات دے خالق کو مننے وہ کیسا متکلم ہے اللہ دی صفت ہے عالم وہ بھی عالم ہے اتھے بھی بندے ڈھیر سارے بڑا فخر محسوس کریں گے اپنے آپ کو عالم سلامت دے بندہ سوچے سی کا بات پتہ لگ سی وہ عالم کیسے بندے عالم کیسے کیا فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان سمعین جیری صفت دے ہوتے چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہنا وہ صفت ہے اللہ دی قدرت والی جو اللہ ہے ہر شے دے ہوتے قادر اور یہ قدرت چونکہ بندے بھی کچھ نہ کچھ قدرت رکھ دیں بندے بھی طاقت رکھ دیں اللہ بھی قادر ہے بندے بھی تھوڑا بہت یہ اساں اکثر یہ جملے سنتے ہیں بھی بندے بیٹھکاں دے داراں دے بہ کے یہ آخدے پہ ہوندے بھئی فلاں بندہ ایدی طاقت والا ہے اتنا مضبوط ہے جو اس دا اپنے گھر دے اوتے بڑا کنٹرول ہے سنتے ہیں جملہ اور اس بندے دا بھی کنٹرول ہے اللہ دا بھی کنٹرول ہے آخر کیا فرق ہے بندے دے کنٹرول ہے تے کائنات دے خالق دے کنٹرول ہے بھئی فلاں بندے دا اپنے محلے دے بڑا کنٹرول ہے اپنی برادری دے بڑا کنٹرول ہے اپنے شہر دے علاقے دے بڑا کنٹرول ہے اپنی یونین دے بڑا کنٹرول ہے اچھا بات اگلے محلے دے جانے ہیں جہرے بندے اور اسے دے وچ میں فرق سمجھانا چاہنا اور آپ بھی نہیں امام نے جری دعا دا پہلا جملہ ارشاد فرمائے اسے دے ذریعے میں سہارا گن کے عرض کرنا چاہنا جو خالق کیسا ہے تے مخلوق کون ہے وہ کیسا قادر ہے تے بندہ دی پاور کتنی ہے سمعین جیرا بندہ ساتھ پہ بھی اس بندے دا اپنے گھر دے ہوتے بڑا کنٹرول ہے اکثر اوقات تو سلیتے ہیں بھی گھر دے وچ باپ ہی فیصلہ کریں دے وہ اپنے ذہن دے مطابق سوچ کے صحیح فیصلہ کریں دے 4 بیٹے جدا فیصلہ سنن اتھے 4 اذہان وہ جدا ملن انہاں کہ بابا جی یہ فیصلہ تسا کیتے وہ تو ٹھیک کوئی نہیں یہ بیٹا نے فیصلہ توڑ دیتا باپ بھی بات من گیا بھی میرا ایک ذہن نہیں ممکن ہے صحیح کام نہ کرے اتھا 4 ذہن پہ مل دیں وہ فیصلہ ٹوٹ گیا بعد اوقات نہیں ہوندے فیصلہ باپ دا بیٹے قبول چکرے لیں لیکن جلے برادری دے وچ ویندے وقت فیصلہ ٹوٹ ویندے اتھا ذہن زیادہ تھیں اے پہلے 5 ذہن ہن ہونڈا بھی 50-100 ذہن کٹھا ہویا انہاں کہ جی جرا تو فیصلہ کیتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں بعض اوقات برادری بھی من میں دیئے علاقے کے وسیع بھی جدا فیصلہ ویندے بندے آدن خیری میری سیانے لوگ آوے یہ ان کوئی فیصلے تو نہیں کری دے یہ تھوڑا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں اگر اتنے تئی میرے نال سفر کر رہے ہو یعنی بندہ دے کیتے ہوئے فیصلے وہ بندہ دی جتنی بھی طاقت ہوئے جتنی بھی پاور ہوئے جتنی بھی قدرت ہوئے جتنا بھی کنٹرول ہوئے کہیں دا فیصلہ گھر ہی ٹوٹ گیا کہیں دا فیصلہ محلے ہی ٹوٹ گیا کہیں دا برادری ٹوٹ گیا کہیں دا وسیع بھی ٹوٹ گیا میں اس جملے دے ذریعے فرق محسوس کرانا چاہنا دعائے الفا دے پہلے جملے بطول دے لال نے خالق اور مخلوق دے درمیان کیسا سوہنا فرق بیان فرمائے اور بندہ دی طاقت اور قدرت اور خالق دی قدرت دے طاقت کتنا فرق ہے اتھے جیرے بندے دا بہت زیادہ کنٹرول ہے
وقت بھی اودا جہ جاتے فیصلہ ٹوٹ دریے زہرا دا لال دعائے عرفہ دے پہلے جملے ہن تھوڑی توجہ دعا دی طرف ہوئے پہلے جملے حضرت نے فرمایا دنیا والو الحمدللہ الذی لیسا لکلائہ دافعن حسین تعریف کریں دے اس اللہ دی جہدے فیصلے کو دنیا دی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی یعنی جنہاں دے فیصلے ترٹ ونجن او مخلوق تے جن دا فیصلہ کوئی نہ تروڑ سکے وہ ہو کائنات دا خالق اور سمین میں عرض کراں 14 جیرے بھی جملے ارشاد فرمائے وہ ایویں نہیں وہ اللہ دے قرآن دی کہیں نہ کہیں آیت دی تفسیر ہو سی میں ادا گویا بطول دلال اس دعا دے جملے دے وچ قرآن مجید دی آیات دی تفسیر بیان کر رہے ہیں فرعون دے سامنے آ بیٹھن نجومی آگ کے دسیں دے بیٹھن دیکھو اپنی حکومت دے بڑا ناز ہے تو آدھے میرا بڑا کنٹرول ہے میری بڑی طاقت ہے میری بڑی حکومت ہے اساں دہدے پہ بنی اسرائیل ایک بچہ پیدا تھی سی وہ بچہ جوان تھی سی جوان ہومن دے بعد وہ تیرے مقابلے چاہ سی جدہ وہ تیرے مقابلے چاہوے سی تیری حکومت واسطے تو وہ خطرے دا باعث بنوے سی تیری حکومت ختم ہو سی اس دا چرچا ہو سی فرعون ایک سوال کی دے بھئی بچہ پیدا ہو گئے یا اجا پیدا ہو بڑے ہمیں لگے اجا پیدا ہو یا نہیں پیدا ہو سی وقت جوان ہو سی وقت تیرے مقابلے چاسی سمین تکبر دے نشے دے وچ مست ہو چکا ہے اپنی حکومت دے ہوتے بڑا کنٹرول اور اپنا کنٹرول حکومت اور طاقت دے ہوتے بڑا ناز کرے دا ہے اگر لگا اگر پیدا نہیں ہویا وقت میں اس کا مقابلہ کرے سا کیویں مقابلہ کرے سے اگر لگا میرے کو بڑی دولت ہے میرے کو بڑی جاگیراں ہیں میرے کو بڑی سلطنت ہے میرا بڑا مضبوط نظام ہے میں بڑی قدرت تے طاقت رکھدا میں ہر گھر وچ دائی مقرر کرے سا میں اس دائی کو تنخواہ دے سا اس دے اوتے جاسوس ہو سی میں اودو کو تنخواہ دے سا فوجیاں دے ہاتھ وچ اسلحہ دے سا تلوار خنجر تے چھریاں ہو سن جیرے گھر وچ بچہ پیدا ہو سی اطلاع میرے دربار چاسی ون کے فوجی بچے دی گردن دے اوتے خنجر چلا دے سن جدا حکومت میں دی میں اپنا پیسہ لوٹے سا جاگیراں خرچ کرے سا میں پورا مقابلہ کرے سا میں اتنا مضبوط حاکم ہاں میں ان دے اوتے قدرت رکھدا جو ہر آمن والے بچے کو میں قتل کرا دے سا جدا بچہ پیدا ہونے دے بعد وہ دی گردن دے اوتے چل ویسے چھری تلوار یا خنجر نہ وہ جوان ہو سی نہ میں دے مقابلے جا سی اگر تھوڑے ذہن تھک نہیں گئے اتھے بندہ چ بہ کے فرعون ہے میں فوجی دائیاں اسلحے تے پیسے دا استعمال کر کے قتل کرا دے سا جدا قتل ہوئے سی نہ جوان ہو سی تے میرے مقابلے چ نہ آ سی ودے مشیت الہی دی آواز آئیے خاموش تو مخلوق ہے میں تیرے خالق تو مرضو کے میں تیرا رازق ہوں تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں تو محتاج ہے میں غنی ہوں تو بے بس ہے میں علا کل شیء قدیر ہوں تیرا تو کہیں شے تے کنٹرول نہیں تیرا تو اپنے وجود تے بھی کنٹرول کوئی نہیں اپنے بدن دے آزاد ہوتے بھی کنٹرول نہیں میرا ہر شے دے ہوتے کنٹرول ہے اگر چاہاں جیری زبان نال لفظ قتل بیٹھا بولینے موسیٰ دے بارے کسے دے وچو ہکا تار چا چھکا زبانی ہو سی بولے سی نہیں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اگر چاہاں حکومت سلب کر سکتا دولت سلب کر سکتا اسلحہ گھننا چاہ چھک سکتا تیرے کل صحت چاہ گھننا زندگی چاہ گھننا
لیکن فرمایا نہیں میں ڈہے ہر شے کنٹرول اجرے تیرے کو اسباب ہلنا تے کو لیوانا نہیں میں ہاں موسیٰ کو بھیجن والا بھی میں ہاں میں گھندہ نا یہ تو پیسے ہی استعمال بے شک کر دائیاں بھی استعمال بے شک کر اسلحہ بھی استعمال بے شک کر بے شک تو تنخواہیں دے جتنے تیرے اسباب ہیں جتنی اپنی طاقت تے قدرت تے ہوتے ناز کر رہے ہیں اس ساری دا استعمال کر میں کائنات کو دسنا چاہنا جو بندہ دی قدرت تے طاقت کتنی ہے کائنات تے خالق دی قدرت تے طاقت کتنی ہے میں تے کو چیلنج پیا کرے نا میں موسیٰ کو بھیجے نہیں پیا تے جتے دی جھولی چ نہ پالو میں عالمین دا رب ہی پہلے بھی آدھا پلیس نہیں تیری جھولی چیلنج ہے ہن میں تھوڑے ہوتے سوال کرے نا ذرا دعا دا جملہ ذہن چراغے امام دی دعا دا جملہ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافعون حسین مولا فرمائدن تعریف ہے اس اللہ دی جہندے فیصلے کو دنیا دی کوئی طاقت تروڑ نہیں سکتی کیا فرعون کوشش کی تھی یا نہیں بچے قتل کرائیں یا نہیں تنخواہ دیتیں یا نہیں دعائیاں مقرر کی تھی یا نہیں زمین میں جلدی جلدی گزرن کی کوشش کر رہے ہیں اور گھر چدائی مقرر ہے زیادہ تو زیادہ روایت ہے 90,000 اس تو کم ہے 70,000 گھٹ تو گھٹ روایت ہے 18,000 اتنے بچے قتل ہو گئے اس سے خوف دے وچ متا ایہو موسیٰ ہوئے جنہیں گھر وچ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجے اس گھر جی فرعون دی دائی مقرر ہے تنخواہ کھندی پئیے اس شہدی جو آسی بچہ گھر وچ پیدا ہو سی میں اطلاع نے سا دربار ہے لیکن اپنے آپ کی سجیدی ہے چونکہ جدا بھی اللہ کسے معصوم نمائندے کو بھیجے وہ جیویں سادے آثار ہوندے ایویں آثار معصوم نمائندہ دے وقت نہیں ہوندے تائی اپنے آپ کی سجیدی ہے بھئی لگتا تا نہیں جو کسے بچے دی آمد ہوئے بہرحال تنخواہ جو ہے جو ڈیوٹی ہے اس سے انتظار ہے جدی بچہ آسی میں من کے اطلاع چلے سا تنخواہی مل ویسی عہدہ ود ویسی میری انعام بھی مل ویسی اگر جناب تھکے نہیں بیٹھے میں جملہ بڑی ذمہ داری نال بیادا اللہ اپنے نبیاں دے پسینہ دے وچ بھی خوشبو پیدا کر چھوڑے شاید لمبے آجری گلی دے وچ گزرے نہا ترے دن تک بطول دے بابے دی خوشبو اس گلی دے وچ آندی ہے حضرت بولے نہا منہ دے وچ خوشبو کستوری تے اندر تو بہتر آندی ہے سمعین حضرت کسے دے نال مصافہ کرے نہا وہ بندہ خوشبو محسوس پیغمبر دی خوشبو محسوس کرے ہا ای خوشبو محسوس کی دی دائی نے اب یہ آئی تو پہلے تے ہی دی خوشبو آئی کدے نہیں ونیا دے کل گھر دے مالکہ دے کول پتہ کرنا جو یہ خوشبو کتھوں آئی یہ کیویں خوشبو ہے ایو جیاں خوشبو میں پہلے سنگی نہیں ہون جدا آمن لگی ہے دور تو یہ نگاہ پئیے جو گھر دی مالکہ دی جھولی ہے ایک چھوٹا جیاں بچہ ہے یہ پہلی گل جری پچھڑ پہ آندی ہے ای کو بھول گئی ہے ہن ذہن چ خیال آیا سجیدی آندی ہے بھئی آج بچہ پیدا ہو گئی ہے ویسا دربار میں اطلاع دے سا بچہ قتل ہوئے سی میں کو انعام ملوے سی عہدہ میرا ود ہوئے سی تنخواہ بھی میری ود ہوئے سی ایو سجیدی آندی ہے فرعون دا قربی حاصل ہوئے سی وہ دی منظور نظر بھی ہوئے سا جدہ آئی ہے نا قریب تے حضرت موسیٰ دے ہوتے پائی ہے نگاہ اللہ دا قرآن پر اللہ قرآن پہ فرمائے موسیٰ میں ہی وہ خالق ہاں جس اللہ نے تے کو محبت دا لباس پوائے حضرت موسیٰ دے جو دائی دی نگاہ پائیے جائے قتل کرامن واسطے اطلاع دے مری ہے نبی نے اب بھر کے نٹھائے تے اللہ دا نبی جو مسکرائے اللہ تائی دے دل چ موسیٰ دی محبت پیدا چلی پہلا تیر دا لگ گیا بالکل نشانے دے ایک تو سارا اس دا پلان گیا خدا ہن ڈائی کئی لے بچے تو رہ دیئے حضرت موسیٰ مسکران دے ویدن وقت موسیٰ دی اممہ تو رہ دیئے بی بی بچے تو نہیں رہ دی دائی تو رہ دی ویدیئے ماں پریشان دے دی پئیے
دائی بچے تو رہ دی وقت ماں تو رہ دی وقت بچے تو رہ دی انہوں مسکراہٹ کی اضافہ ہوئے انہوں محبتہ تبدیل پہ تھینیاں محبت بڑھنی گئی محبت دل دے وچ گھر کرینی گئی محبتہ پیدا کرن والا بھی اللہ ہے انہوں محبت جرے ویلے پہنچیے نہ عروج تے ہون موسیٰ دی اماں نے دیکھ کے دیا دیے میں سمجھ رہی ہاں تو پریشان ہے جو میرے بیٹے دی وجہ کے اطلاع دے سی بیٹا میرا قتل ہوئے سی ڈبی تا میری ایا ہائی لیکن ذرا دیکھ تا صحیح ایو جیاں خوبصورت تے سوہنے بچے ہی بھلا قتل کرامن دے دات ہے ایدی اطلاع والی بات ہی نہیں رہی تو گھبرا نہیں پریشان نہ تھی میں ہی ایدی حفاظت تے انتظام کرے سا سمین دائنے تا اطلاع دیتی نہیں جاسوسان دے ذریعے فرعون تک پہنچی اطلاع اس بھیجن جاسوس فوجی تلاشی واسطے ہون موسیٰ دی امڑی وقت پریشان ہے بھئی فوجی پہ آندے ہم تلاشی کرن آسن کے بچے دے پہ ویسی نگاہ بیٹا تا میرا بچدا نہیں ماں تو زیادہ فکر پہ گئی ہے دائی کو اللہ نے دل وچ محبت اتنی پیدا کر چھوڑی ہے سمعین ہون دائی ماں کو آدھی نہ گھبرا باقی گھران دیاں بھی تلاشیاں فوجیاں نے کی دیاں باقی گھران دے ہوتے بھی چھاپے لگن میں من کے ذرا پتہ کریں دیاں جنہ گھران دے بھی چھاپے لگن کس ویلے چھاپا لیندن کیری کیری شدی تلاشی کریں انہاں دے آمان ونجن تلاشی کرن دے معمول دا پتہ کرن دے بعد وقت میں آگے تیرے نال مشورہ کر کے تیرے بیٹے دی حفاظت دا انتظام اور بیٹے تیرے کو چھپاون دا تجھا پریشان نہیں میں دے پہنا میں ان کے انتظام کریں دی ہاں جو کچھ میری معلومات دے وچ ہے دائی چکر لا کے واپس آئی ماں ہے انتظار دے وچ جو آہدی کے ہے سمعین جناب اگر توجہ دے وچ ہیں دائی دیکھ کے ایو بیٹھی آدھی ہے بھئی آج دی تک جیرا زمانے دا دستور ہے کہ جو کچھ چکر لاون دے بعد میں سمجھ کے آئی آنا میری معلومات نہ آج دی تائیں کہیں ماں اپنے بیٹے کو تندوری سمائی نہ فرعون دے فوجیاں آج دی تائیں کہیں تندور دی تلاشی کے دیئے ایمن جلدی کر چاہ بیٹے کو تندوری سما چھوڑ فوجی آندے پہن وہ تلاشی کر کے واپس چلے گئے سن تندوران یا تلاشیاں فوجی نہیں کریں دے بیٹے کو چاہ گھنے ماں کو مشورہ پسند آیا بی بی نے بیٹے کو چایا تندور دے وچ سما چھوڑا ہن فوجی گھاری داخل تھے تلاشی شروع پہ تھی دیئے میرا بھائی اللہ اگر کسی بھی ہستی کو بلند مقام عطا کرے منزلت عزت عطا کرے اس تو پہلے اللہ ایویں بلند مقام نہیں دے دا اللہ بغیر امتحان دے بلند مقام عطا نہیں کرے دا اللہ امتحان کے اندر وقت بلند مقام نے دے اتھے اللہ نے حضرت موسیٰ دی اماں دے کل ایک امتحان کی دے تھوڑا امتحان نہیں چھوٹا امتحان نہیں بہت بڑا سارا امتحان کی دے ہن مارے ہدی پہ یہ گھر کی تلاشی ہے نگاہاں کہیں گئی ویلے تندور تو ہے مطلب کوئی فوجی لگا ونے میرے بیٹے تے نگاہ پہ ویسی بیٹا ماں دہدی پہ یہ جو کس ویسی اجا ایو کھڑی سچے دی ہے جو اللہ نے ہندیہ امتحان کے دے ایک مستور گھاوج داخل تھئیے جہنے ہاتھ دے وچ آگ ہائی تے لکڑیاں ہاں ایدے قدم ادے ودن جدے تندور ہائی ہون ماں دی محبت تے مامتا ہائی میں ادا ذہن اتھے خوشاب دے وچ نہ رکھ ذہن لے جا موسیٰ نبی دے گھر وچ پتہ نہیں ماں دے جگر تے کیا پہ گزرتی ہو سی ماں دے سامنے دو منظر ہیں آدھی بلیندی ہاں تائیں بیٹا نہیں بچدا خاموش راندی ہاں تائیں پتر نہیں بچدا اگر بلیندی ہاں تا خنجر چلوے سی اگر خاموش راندی ہاں تا بیٹا آگ دے وچ جلوے سی پوری توجہ سمعین اللہ جرے فیصلے کرے نا دنیا دی کوئی طاقت نہ فیصلہ کو نہیں توڑ سکتی اگر عقیدے توحید مضبوط کرنے موسیٰ نبی دی اماں دے کل سکھ اپنے آپ کو تسلی دے کے آئیے خاموش بالکل نہ گھبرا اپنے آپ کو تسلی دے کے آئیے جائے تیرے بیٹے دی حفاظت دا وعدہ کی تے اس آگ تے تا اسے دا کنٹرول ہے
میرے خیال ہے اس کو زیادہ جلدی تو میں کر ہی نہ سکتا. بہرحال جتنی ممکن ہے میں بڑی جلدی نال گزرتا پیا تاکہ بات میں کہیں ذریعے نتیجے تک پہنچ. یہ صرف قصہ بیٹھے سنتے ہو یا عظمت توحید کی سمجھ آنے پہ ہے. میں دراصل خدا دی قدرت عرض کر رہا جو کائنات کا خالق کتنا بڑا قادر ہے اور یہ اسباب اس دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس واسطے جو سارے اسباب دا خالق کائنات دا خالق ہے. سمعین مادیے نہ گھبراتے نہ پریشان تھی جے اللہ وعدہ کی دے اس بھادا خالق بھی وہ ہے اس بھادے ہوتے کنٹرول بھی اسے دا ہے. ماجد اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے اور کائنات کے خالق دے ہوتے کیتے پورا پورا توکل ہن آکے آگ دے شولے تندوری چو نکلنے لگے. لیکن آخر ماں ہے تے ماں دی مانتا ہے بیٹے دی محبت ہے. کئی یہ ذہن وچ خیال آندے بھئی بچتا ویسی لیکن ممکن ہے بیٹے کو تکلیف تھیوے. ممکن ہے اس آگ دے سیک دی وجہ تو بیٹا روے تے فوجیاں کو پتہ لگ ونے. ماں کہیں گئی لے ممکن ہے ہاتھ جل جائے پیر جل جائے. انہوں فوجی تلاشی کر کے نکلن. ماں جلدی دے نال تندور دے کو لائیے. اگر جاتے بیٹھے ہو تو منظر جو کوئی تاریخاں والا نے نقل فرمائے اور جتنا میرے ذہن دے وچ محفوظ ہے میں اپنی کچی دی سرائکی چرس کرانا تیو ہے. ماں نے دکھائے جو تندور کو مسلح بنا کے انگارہ دی تسبیح بنا کے موسیٰ ذکر توحید بیٹھا کرے. پریشانی دے بہت ساری تیس ہون وقت اللہ قرآن دے میں ظاہر آیات قرآنی بہنا دیا برکات انہوں نے ترجمے نالی شامل تھی دیا رسل مجلس دے اندر. اتنا وقت نہیں ہے. قرآن ہے جو سوائی نیتی ہے موسیٰ نبی دی مادو اپنے بیٹے کو دودھ پلا وقت خوف محسوس کرے پتر کو دریا دے حوالے کرے. دریا دے حوالے کریں دے ویلے گھبراویں نہیں. اللہ وعدہ پیا کریں دے تے کو بیٹا ولا دے ساں تے نبی بیٹا ولا دے ساں. چھوٹا جیاں بچہ جرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا دریا دا ماں میں حوالے کرے. لیکن عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے نا اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے. جے حفاظت دا وعدہ کیتے تے جے بھا تو پتر بچا لیتے پانی تے تو اسے دا کنٹرول دے. ہر حوالے حوالے کیتے پانی دے دریا دے وچ موسیٰ نبی نے صبر کیتے لہراں تے پانی دی موجاں آدھے اقیم جیسا کہ تاریخاں دے اندر موجود ہے. دور رستے جدا پہ تھیدن ایک محل دے قریب نالو گزر دے ایک محل دے کول دور گزر دے. تاریخ والے آدن جو حضرت موسیٰ پانی دیا لہراں تے موجاں دے اس رستے دے ہوتے سفر ویدہ کریں دے بچہ جرا محل تو کم زیادہ دوروں گزرتا ہے. اللہ نے پانی دیا لہراں کو حکم دیتا ہے اے تھوڑا جیا موڑ کھا کے اپنا رستہ تبدیل کر کے محل دے تلو گزارو میں دی حفاظت فرعون دی جھولی چکرا. آسیہ دی نگاہ پئی چھوڑ دیئے میں ساری بات. آسیہ دی نگاہ پئی دور تو خوشبو محسوس تھائی دیکھ کے آگے کتھو بیان دیئے دائیں آگے لگ دئی میں ہے سامنے کوئی شے پانی ایک بیان دیئے لڑ دی تے تیر دی خوشبو بھی سے شے دیئے. سپیڈ ذرا ڈھلی آئی آسیہ دی چاہت ود دی گئی خوشبو تیز آئی برداشت نہ کر سکی آکر لگا او دی سپیڈ ڈھلی ہے تو سا جلدی جلدی چال ہے. آئین موسیٰ میں اللہ تے کو محبت کا لباس پوائے دائیاں نٹھائے انہاں دے دل وچ موسیٰ دی محبت آسیہ نٹھائے انہاں دے دل وچ موسیٰ دی محبت فرعون نے کہ فوجی نٹھائے وزیر مشیر یعنی چہرہ دے دے وہ دے دل وچ موسیٰ دی محبت اللہ پیدا کر دیتی. آسیہ چاہی بیٹھی موسیٰ کو بھئی سادہ کا وارث کوئی نہیں جانشین کوئی نہیں ساری اولاد کوئی نہیں خلف نہیں ہے میں اسے کو اپنا بیٹا بڑھے سا یہ سادہ وارث بڑھوے سی بڑے دانا بندے بیٹھے ہو ایک گھروں گلنا نکلن بیٹھ کا تے ڈیران تے پہنچ ہوئے دیا وہ دے فرعون کو پتہ لگے بھئی تو پر ہے بیٹے قتل بیٹھا کریں نہیں ایک بچہ چاہی بیٹھی ہے آسیہ
آدھی بیٹھی ہے میں بڑے سائیں کو اپنا بیٹا اس دا وارث ہو سی آدھے نہیں جلدی کرو وہ دے کو لے کے قتل کرو بھئیو نہیں دے دی آوڑ لگا نہیں قتل کرو کیوں متا وہ موسیٰ ہوئے جلدی کرو آسیہ پاک کی دے اس اسرار کی دے بیوی نے اقرار کی انکار کی دے نہیں ہونے دی قتل مشیرہ کو سدس مشورہ کرو کوئی جو جیاں طریقہ پتہ لگ بنے لیکن وہ موسیٰ ہے ایک مشیر مشورہ لیتا ہے بڑا سونا مشورہ لیتا ہے وہ دا کہ جرے نجومیہ نسائی نا جو بچہ پیدا تھی سی تیرے مقابلے جاسی ہونا ایک نسائی جو بچہ وہ عام بچہ نہ ہو سی وہ نبی ہو سی نبی بچہ ہی ہوئے نبی ہو دے امتحان لائے پتہ لگ سی عام بچہ ہے یا وہ خاص بچہ ہے کیسا امتحان مک گئی میری بات کیسا امتحان لما آپ لگا امتحان لیں این کر دو تشت رکھ سامنے ایک چرک ہیرے تے جواہرات بیدے چرک آگ دے انگارے ہیرے جواہرات تے آگ دے انگارے اگر ہویا عام بچہ وہ ویسی چمکیلی شہد ہو او دے ذہنی وہ چمکیلی شہد بھامے انگارے آگ دے نقصان دے بھی ہیں نا اس اوہا چاونیے کہ اگر ہویا وہ موسیٰ او کو پتہ ہونے چونکہ نبیوں سی او کو پتہ ہونے جو اے آگ دے انگارے یہ تو میں کو نقصان دے سن او دا ہاتھ ود سی قیمتی شہد ہو یعنی ہیرے و جواہرات جو قیمتی چیزاں دو ہاتھ ود سی اگر ہیرے تے جواہرات چاہے وقت قتل کرا چھوڑے جو اوہو بچہ ہو سی اگر آگ دے انگارے چاہے وقت کو زندہ رکھ چھوڑے بس امتحان ایک مشورہ پسند آیا دودھ تشت سامنے حضرت موسیٰ دے سامنے رکھے گئے بچے دے سامنے دودھ تشت زمین حضرت موسیٰ دا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا اڑائی ہے جنہیں پاس ہیرے جواہرات ہن لیکن آواز توحید آئیے نام موسیٰ اپنا ہاتھ اتو پچھا ہٹا انگارا چاہت موہ جی پا انگارا چاہے وہ ہاتھ جل گئے انگارا چاہ کے موہ جی پائے زبان جل گئی ہے بندے بڑے حیران تھے گئے میں آدھے یہ سوچو چاہنا تھوڑا جیا تو یہ سوچ ہوندی ہے جیری 70 سال دی عبادت تو وقت لیندی ہے یہ اوہ موسیٰ کل تندور اچ بیٹھے تے آگ جلیں دی نہیں وہ بچہ ہے نا کل تندور اچ شولے نکلنے پہ آگ کچھ نہیں آتی آج ایک انگارہ ہے چاہے ہاتھ جل گئے زبان جل گئی کیسی قادر ہے وہ ذات ہیں جیدے فیصلہ کو دنیا دی کوئی طاقت توڑ ہی نہیں سکتی جتھے چاہتا ہے آگ گلزار چکریں دے جتھے چاہتا ہے آگ کو جلاوان دی طاقت چلے دے میرا بھائی کال موسیٰ تاں بجدہ ہے جو آگ نہ جلاوے آج تاں بجدہ ہے جو انگارہ چاہے ہی صحیح دکھاؤ جنہیں میں نے لٹھے نا فرعون نے حضرت موسیٰ کو موسیٰ میں اللہ تے کو محبت تا لباس پوائے آنکھ بھر کے اللہ دے نبی نے جو لٹھے نا تو نبی مسکرائے اللہ فرعون دے دل جی موسیٰ دی محبت پیدا چکی حضرت موسیٰ مسکرا دے گئے محبت آخری منٹ میری گفتگو ہے محبت ود دی گئی ہے نبی مسکراندہ گیا ہے محبت ود دی گئی محبت پہنچیے نا عروج تے یہ اوہ فرعون جراد آئی میں پیسہ لے ساں دائیاں لے ساں میں قتل کرا لے ساں یہ آواز توحید ہے یہی نہ کر میرے نام مقابلہ تیری طاقت کچھ نہیں طاقتہ دا مالک میں اللہ ہاں ہونا آواز توحید ہے یہ موسیٰ کہ میں نے مقابلے بھی آنگا ہی دیا مونی حکومت دے ہوتے ناز بھی اگرین آئی اتنے مسکراون دا ٹائم ختم ہو گئی ہون تھوڑا جیا رونا میں دا امتحان گنا دیکھا اپنے وجود اچ دل دے ہوتے چوکھا کنٹرول اس نبی مسکران دے رنن نبی دے
اضافہ فرعون حضرت موسیٰ دا رونا برداشت نہیں کر سکے، اتنی محبت دل وچ پیدا ہو گئی ہے نہ کر سکے موسیٰ دا رونا برداشت، جلدی جلدی اپنے فوجیوں کو آدن جلدی کرو، لگ دے بچہ بھکھا ہے ہی دے واسطے کہیں دودھ پلاون علی دا انتظار کن گئے تینے فوجی، کن گیا تیرا اسلحہ ہیں الحمدللہ الذی لیسا لقضائہ دافعن، حمد ہے اس اللہ واسطے، تعریف ہے اس اللہ واسطے جن دے فیصلے کو دنیا دی کوئی طاقت تروڑ نہیں سکتی، جن دے فیصلے ترٹ ونجن او مخلوق جن دا فیصلہ کوئی نہ تروڑ سکے، اوہو کائنات دا خالق چیلن کی تحس جتے دی جھولیے چ نہ پالا میں عالمین دا رب بھی نہیں، بڑا خرچ ہوئے سادات دا دین دے لٹیاں بطور دیاں دیاں کٹھن زہرا دے بچڑے 2 سال دی ہے زینب جدہ دکھ دیکھنے شروع کی دے، چھوٹے بچوں دی عادت ہوندی ہے بزرگاں نال بچے مانوس ہوندے، گھر وچ بزرگ آوے نا بچے دوڑ کے ویندن بزرگ دے کول، گل وچ بہی ویندن، بزرگ دے نال سامویندن، سینہ دے اتے لیٹ دن، بزرگ بھی چھوٹے بچہ نال پیار کریندن۔ تاریخ آدین جدہ بطول دے گھر وچ آویا نا زہرا دا بابا حسین دوڑ کے نانے دی خدمت جاندا ہے، زہرا دا بابا پتر دے بوسے گھندا ہے، کہیں لے گل چمیا، کہیں لے منہ چمیا، کہیں لے سینہ چمیا، کہیں لے اپنے پتر دے پہلو چمدا ہے بطول دا بابا۔ حسین مولا کئی دفعہ پوچھے ہے جا نانا یہ میری پہلو آتے بوسے کیوں دیتے ہو؟ رو کے یہ فرمینے مقبلو مواضع السیوف من کا حسین تنی ہو جئی ودا چمدا جتھا تلواری لگ سن، او جئی ودا چمدا جتھا نیزے لگ سن، جتھا پتھر لگ سن۔ معمول ہے نبی دا، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گا، معمول ہے نبی دا جو روزانہ حسین آپ کے نانے کو ملتا ہے تے بطول دے گھر وچ نبی آندا ہے۔ امین علماء فرمائندے ہیں ایک دی نبی دا قدم بطول دے گھر وچ آئے، اج حسین دوڑ کے نہیں آیا، نانے کو آندا ڈٹھے 2 سال دی زینب دوڑیے، دھی کو نبی نے آندا ڈٹھے، بطول دے وہڑے چ نبی مٹی تے بیٹھی ہے۔ زینب اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں باہی بدھائیاں، جن دے گھر 2 یا 3 سال دیاں تھیاں تو جملہ جلدی سمجھ سی، نبی بھی اپنے بازو بدھائیں، زینب اپنی بھائیاں نانے دے گلچ پائیں، کہ اچھا رنی ہے بطول دی تھی، شریف پیو دھیاں دا رونا برداشت نہیں کر سکتے، جدہ زینب اچھا رنی ہے نا، نبیان دے سلطان نے پوچھے زینب اچھا کیوں رو پئی؟ رو کیا لیے نانا میں رات ایک دراکلا خواب رٹھے، جرے میرے دا میں خواب رٹھے، میرا دل لہدے میں ڈھائی مار کے رواں، وہ خواب دی تعبیر پوچھنا چاہ دیا۔ زینب کے رٹھے بی بی علی میں رٹھے جنگل میں ابانے سیاہ اندھاری چل پئیے، میں تنہا تے اکلی ہاں، آندھی تے طوفان اتنا تیز ہے جو میرے سر تو میری چادر ڈھلن لگی، نانا میں اپنی چادر کو مضبوطی دے نال پکڑے، نانا میرے قدم زمین تو اکھڑے، دور تو میں کوئی ایک درخت نظر آئے، میں زینب من کے وہ درخت نال اپنا سہارا گدے، نانا جدہ میں درخت سہارا گدے نہ آندھی ایدی تیز ہے، درخت جڑا تو نال زمین تے ڈٹھے، نانا میں کو دوجہ درخت نظر آئے، میں زینب اودا من کے سہارا گدے، آندھی اتنی تیز ہے جو وہ درخت زمین تے جھڑے، میں کو 3 درخت نظر آندے گئے تے جھڑ دے گئے، آخر تے میں کو ایک 5واں درخت نظر آئے، رنی تھی علی دی، رو کیا دی اللہ کے نانا
آندھی ایڈی تیز آئی نا وہ پنجواں درختی جھڑنے تے میری چادری لہ گئی آدھا 1400 سال بعد سونا کے دعالی ہے نکل گئی ہے تے جرا خواب دی تعبیر جان دہائی او دی ہے نہ نکلی ہو سی تاریخ آدن دھی دا سر چم گیا دے نا آپرو نہ میں کو روا پہلا درختی نانا مصطفیٰ زینب میں دنیا تو ڈر لائے تیلے اجڑن دے موسم آوے سے دوجہ درختی عمری زہرا تریجہ حسن بابا علی چوتھا حسن تے پنجواں حسین لفظ حسین آئے کوئی ایڈا پیارا حسنہ بھیرا اے دو قدم پچھا ہٹ کے نانے دے کوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھ چبت دنس اور یہ نانا درخت پنجے زمین دے جھڑن لیکن پہلے 4 درختاں دے جھڑن دا انداز وکھرا ہے اس پنجویں درخت دے جھڑن دا انداز منفرد ہے نبیوں دے سلطان دیا اکھاں واسمین کیویں میرا بچڑا رو کے آگئے جدہ پہلے درخت جھڑن نا وہ جڑا تو اکھڑ کے زمین تے جھڑ دے ہن پنجویں درخت دے جھڑن تو پہلے او دیا شاخہ ترٹیاں اجرکم اللہ وقت او دے پتے ہوائی جو بکھرن وقت او دا تنہ زمین تے آئے میں ادا ہے کرن والا نبی دی آنکھاں وسمین رو کیا دن نہ آپرو نہ میں کروا پنجواں درخت حسین کہیں شاخ دا نا ہے علی اکبر کہیں شاخ دا نا ہے عباس کوئی شاخ دا نا ہے علی اصغر ڈا محرم دنی چڑسی کئی لے اکبر دی لاش چیسی کئی لے عباس دے کٹے ہوئے بازو چیسی زینب دی گردے ویلے حسین جھڑسی شمر تیری چادر جہات پیسی تیری چادر لہ وجنی ہے زینب کو نانا خواب دی تعبیر دے سیدہ ہے یارہ دی راتے ہو سی ڈی چڑھ پوڑے بس میں آدھا گزر گئی روتی انتظار چے علی دی تھی نہ ہی لتھا دی تے لہ گئی زینب دی چادر اوکھی گزری یارہ دی رات ڈی چڑھ پیے زنجیر آگئے قید ہو گئیاں بطول دیاں دھیاں لاشاں پھیراواں دیاں تے حال راج رنیاں نان جو لباساں دا رنگ تبدیل ہے نیزہ نال اٹھائیاں گئیاں بطول دیاں دھیاں خدا محمد شاہ ناصر مرحوم کے ولادے درجات بلند فرمائے وہ فرمائے دن اوہلے اٹھیاں جدہ بطول دیاں دھیاں دے کپڑا دا رنگ تبدیل ہے ان بھیڑا نہیں اٹھائیاں میں دیاں ٹر پیاں کوفہ دے پاسے خاموش کرا کے ٹر گئی کوفہ چوں آگیا شام دا بازار میرے قبلہ نے جملہ لکھا ہے دارت نے بڑا مسائب دا کوئی پہاڑ ہے جتنی غریب بھیڑ ہوئے نا بھیڑ کٹھے ہوئے تا برداشت کروے دیئے بھیرا دے اس وجن دے بعد ظلم بھیڑ برداشت نہیں کرے دی وہ فرمیدے بیان کا مظلوم دا سر قرآن دا پڑھتا ہے شام دے دربار ایک مکان دے چھتے جندے ہوتے 5 عورتاں سوارن انہاں دے وچوں ایک نال علیاں دے کول پوچھ دیئے ذرا نسا سکدیاں میں ایک دا سارے ذرا نیزے تے قرآن دا پڑھ دے ایک بول کے آدھیے حسین ابن علی لفظ علی ہے اس پوچھے کیڑا علی جائیں احد سارے جوان مارے ہن بدر سارے جوان مارے ہن ہاں اس سے علی دا پترے آدھیے جے او دا پترے تباد میں بدلہ گھن دیاں سہلہ دے میں نہدان دا ہم اس کمینی عورت ایک پتھر چائے یہ دے میں نہدہ پیا ہم پتھر چاہ کے اس مارن دا ارادہ کی دے آدھے میں سمجھے جو مظلوم دیا بھیڑی کو مرے سی لیکن نہیں میں سمجھے اس بیمار کو مرے سی لیکن نہیں آدھارو ہوئے آدھے اس پتھر اتھا مارے یہ غریب دا سارے اجرکم اللہ مظلوم دے سر تے لگے پتھر بازار چ غریب دا سر جھڑے بھیڑی دے وین بلند آگیا یزید دے دربار دا دروازہ ایک تازہ گزاری میں نا 21 رمضان المبارک رات دے آخری پہر جدہ بابے نے کی دی ہم نا وسیطہ تے زینب چا پوچھائی بابا دھی ایک حدیث پوچھ دیئے پوچھو میرا اللہ ایک بچڑا ٹھٹا سا بھر کیا دیئے اتنا نزا
جیری ایمن حدیث دسی کیا ہے سچے آدن میرے سینے نال لگا جتنا ایمن دسے اوہی سچے جیرا اس نہیں دسا بابا دسیں دے تیرے ہتھاں چ رسیے ہی پوسے زینب دے والا